وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. سورہ مبارک نحل کی ایک آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ تمہیداً تبرکاً آیت کی تلاوت کی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک مختصر سی دعا ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم، جس کا نشان جو ہے ترتیب کے اعتبار سے 37واں ہے، 37 صحیفہ سجادیہ میں، اور اس کے عنوان کے طور پر لکھا ہے کہ امام جب دنیا دار لوگوں کو دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہ کے حکم پر راضی رہنے کے لیے حمد کے طور پر، شکر کے طور پر یہ دعا مانگتے تھے۔ اب جیسا کہ ہم سب علماء سے سنتے آئے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر جو دعائیں ہیں وہ مختلف موقعوں کے اعتبار سے ہیں۔ چاند دیکھنے کی دعا، جمعے کے روز کی دعا، بہترین اخلاق کی دعا، ماہ رمضان کی دعا، مختلف دعائیں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ دعا نہیں ملے گی کہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو آپ یہ دعا مانگتے تھے، یا سفر کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، یا 20 سفر کے دن آپ یہ دعا مانگتے تھے۔ وہ دعا نہیں ہے۔ ہر موقع لحاظ کی دعائیں ہیں، لیکن یہ دعائیں نہیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ امام کی زبان سے انسان سننے کا مشتاق ہے کہ ایسی دعا ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کے لیے بعض علماء نے تحقیق کی ہے کہ 11 ایسی دعائیں تھیں کہ جنہیں جان بوجھ کر تلف کیا گیا اور وہ ہم تک پہنچنے نہیں دی گئی۔ باقی یہ دعائیں بھی جو ہیں یہ 2 سورسز سے پہنچی ہیں۔ ایک تو امام سجاد کے فرزند جناب زید شہید، جن کی ہم زیدی سادات جو ہیں ان کی اولاد ہیں، جناب زید شہید کے ذریعے سے نسخہ پہنچا، اور بعد میں جو امام کے ذریعے سے پہنچا تھا، امام صادق کے پاس جو نسخہ تھا اس کو ملا کے دیکھا گیا تو اس میں کسی حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی 11 دعائیں، یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ 11 دعائیں مختلف مواقع پر کہی گئی ہوں گی، مانگی گئی ہوں گی، کہ جن کو بعد میں ظالموں نے تلف کیا۔ تو یہ ایک ایک جملے میں اس کی ایک ایک شرح کے طور پر اس کو آپ کے سامنے پڑھنا مطلوب ہے۔ 37واں نمبر ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رضاً بحکم اللہ۔ پروردگار تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم تیرے حکم پر راضی ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے حکم پر راضی ہو جانا، اور سارا کا سارا جو ہے اس کو جن ترتیب کے اعتبار سے بیان کیا ہے علماء اخلاق نے کہ اللہ کے حکم پر راضی ہونا، چاہے وہ اچھا حکم ہو یا برا، یعنی برا حکم تو اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم جسے اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کس اس میں آ گئے، دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن اس کو علماء ایک جملے میں بیان کرتے ہیں کہ جب محبت زیادہ شدید ہو جائے تو جو بھی محبوب کا اشارہ ہو، جس حالت میں وہ دیکھنا چاہے اس میں جو اس کا محب ہے وہ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، کسی بھی حالت میں ہو۔ تو یہ محبت کی معراج ہے، اور اس کے لیے خود امام سجاد کی سیرت میں ایک واقعہ علماء نے تحریر کیا ہے کہ امام قحط سالی کے دوران میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو لوگوں نے اشارے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ امام سجاد ہیں۔ تو کہا کہ یہ قحط سالی کا شکار ہو رہے ہیں ہم سب مسلمان، ان سے چل کے دعا کروائیں۔
تو ان کی خدمت میں آئے اور امام سے عرض کیا کہ فرزند رسول آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس قحط سالی کو دور کر دے، ہمیں سیراب کر دے۔ تو امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد جو دعا مانگی وہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ پروردگار تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، یعنی یہ خاص طور پر الفاظ ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ جو مجھے تجھ سے ہے، پروردگار اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے قحط سالی کو دور کر دے، سیراب کر دے مسلمانوں کو۔ تو کہا کہ ابھی لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اب کسی نے آگے سوال کیا کہ فرزند رسول، اب دیکھیے بہت سے باتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا، خاص طور پر سوال کیا کہ یہ آپ نے کیسے دعا مانگی کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ تو بس امام نے ایک جواب دیا کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یہاں مجھے کیوں بلاتا۔ پروردگار کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا کہ ہم اس کے حکم پر راضی ہیں۔ شہدت ان اللہ قسم ما یشاء عبادہ بالعدل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے بندوں کی روزی عدل کے اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے جو معاش ہے، جو روزی ہے، رزق ہے، وہ عدل کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ اب کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اور قرآن کریم میں مسلسل جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ زخرف میں ہوا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا فوقہم بعض فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعض سخریا، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں بلندی عطا کی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ بعض کو اپنا ماتحت بنا لیں اور ان سے معاشرے کا کام چلے۔ جو ہمارے پاس جو تفاسیر ترجمہ بھی ہو چکی ہیں مختلف زبانوں میں، ان میں بھی یہ جملہ ہے کہ کیا قرآن خود طبقاتی تقسیم کا قائل ہے، کہ قرآن خود چھوٹے بڑے کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے بعض کو رزق میں فضیلت دے دی ہے تاکہ بعض لوگ ماتحت بنا لیں بعض لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ غلامی کا تصور نہیں پیدا ہو رہا اور طبقاتی چھوٹے بڑے کا تصور؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے یہاں اس ساری تفصیل کا لب لباب یہ ہے کہ انسانوں کو جو آپ کے سامنے بار بار اس حقیر نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک جیسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا فقط اس لیے کہ معاشرہ آگے ترقی کرے، پروان چڑھے۔ کسی کے اندر کوئی طاقت رکھی، کسی کے اندر کوئی استعداد رکھی، کسی کے اندر کوئی صلاحیت رکھی، تاکہ جو جس صلاحیت کا مالک ہے وہ اپنی صلاحیت سے اسے فائدہ پہنچائے جو اس سے محروم ہے۔ اسی لیے اس آیت میں کہا سورہ نحل کی آیت میں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی ہے، پس جو رزق سے محروم ہیں اور جنہیں رزق زیادہ ملا ہے وہ اپنا رزق ان تک پہنچا دیں جو ان سے محروم ہیں، تاکہ اس چیز میں سب برابر ہو جائیں، تاکہ معاشرہ آگے چلے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پروردگار عالم کا ایک تو یہ عدل کے اعتبار سے، اور قرآن سورہ بہت سی آیتیں ہیں قرآن کریم کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے معبود سے، جس نے تجھے خلق کیا بہترین متناسب اعضاء کے ساتھ اور تیرے ساتھ عدل کیا۔ تو وہاں پر یہ کیفیت ہے کہ انسان کے بدن کے اعضاء میں جس چیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے پروردگار عالم نے وہ اس کو عطا کی ہے، جس چیز کا وہ حق رکھتا ہے وہ اس کو عطا کی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ایک لفظ ہم سنتے ہیں فضل کا، خدا کے فضل کا سوال کرو، خود قرآن نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اور یہ سورہ نساء کی طویل آیت ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ دیکھو مت تمنا کیا کرو حسد والی تمنا، جو اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر عطا کی ہے ایسا حسد مت کیا کرو کہ اس کو یہ کیوں مل گیا فضل، مجھے کیوں نہیں ملا۔ میں خیال اذان ہو رہی ہے شاید۔
درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. مت حسد کرو اس فضل کے بارے میں جو اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر عطا کیا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کا وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں. وللنساء نصیب مما اکتسبن. عورتوں کا وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں. واسألوا اللہ من فضلہ. اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. پروردگار ہمیں بھی اپنا فضل عطا کر. اچھا، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ثقیل نے بیان کیا اور علماء ذاکرین نے بیان کیا ہوگا، بہت مشہور ہے. اور قرآن کریم کے حاشیے بھی شاید مولانا محسن نجفی نے شیخ نے انہوں نے اس کے حاشیے میں بھی لکھا ہے سورہ توبہ کی آیتوں کے ذیل میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دسترخوان پہ تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور عالم اسلام کے بڑے امام ابو حنیفہ بھی ان کے ساتھ تشریف فرما تھے. جب امام نے کھانا تناول فرما لیا جو بھی دسترخوان پہ تھا تو آپ نے اللہ کا شکر ان الفاظ سے کیا. چھٹے امام نے الحمدللہ رب العالمین ھذا منک ومن رسولک. عالمین کی پروردگار کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے. یہ کھانا پروردگار، یہ جو بھی کچھ غذا تھی یہ تیری طرف سے تھی، تیرے رسول کی طرف سے تھی. بس جب یہ کہا تیرے رسول کی طرف سے تھی، یہ آپ نے بآواز بلند دعا اور شکرانہ ادا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ وہ بھی سنیں. تو وہ ایک دم انہیں جیسے شوق لگا. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ رسول کو بھی ملا دیا. تو کہا شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا. کہا قرآن میں کہاں ہے؟ پھر آپ نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی، طویل آیت میں سے وہ حصہ تلاوت کر رہا ہوں. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ اس لیے ناراض ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یعنی اللہ مالک فضل ہے، اس نے انہیں اپنے رسول کو صاحب فضل بنایا ہے. یعنی جیسے اللہ سے فضل کا سوال کرتے ہیں تو جسے صاحب فضل بنایا اس سے اس کے فضل کا سوال کریں. تو کہا یہ ناراض ہو رہے ہیں اس لیے کہ کیوں اللہ کے رسول نے انہیں صاحب فضل بنا دیا. تو عدل کی تقسیم بہت مشہور بات ہے. امیر المومنین سے سوال کیا. مرتضیٰ مطہری نے وہ جو سخن کتاب ہے اس میں 2 جو لیکچر ہیں وہ اسی عدل پر ہیں، وہاں اس پر گفتگو کی ہے کہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ عدل بہتر ہے یہ جود و سخاوت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا عدل بہتر ہے جود و سخاوت سے، اس لیے کہ عدل سے چیزیں اپنی جگہ پر رکھی جاتی ہیں اور جود و سخاوت سے چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں. کیا جملہ ہے مولا کا! وہ مولا جو انفرادی طور پر اگر ایک روٹی کا سوال کرو تو 40 اونٹ دے دے، جو روایات سنتے پڑھتے ہیں. جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ عدل بہتر ہے، کیونکہ معاشرے کی جو تقسیم ہے اور اس کا جو انتظام ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور جب وہ عدل کی بنیاد پر ہو جائے تو پھر انفرادی طور پر جود و سخاوت سے کام لے لیں. اور شہید مطہری نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
اس کو جو مثال دی ہے بہت ہی خوبصورت مثال ہے، اسی کو میں دہرا دیتا ہوں ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ انہوں نے کہا مثلاً یہ محفل کا ہال ہے، یہ عدل کی بنیاد پہ قائم ہے۔ عدل کی بنیاد مانا اس کی بنیادوں میں بہت مضبوطی کے ساتھ پلرز قائم کیے گئے ہیں، بہت مضبوط اس کی فاؤنڈیشن، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر بنیادیں بھی کمزور ہوں کسی بلڈنگ کی، ہل رہی ہوں، لیکن اوپر سے جو لیپ اپ ہوتی ہے خوبصورت وائٹ واش کر دیا گیا ہو، وائٹ واش کا مطلب ہے جود و سخاوت، وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہو لیکن اندر سے بلڈنگ کھوکھلی ہو تو کیا ہوگا؟ وہ ڈھہ جائے گی۔ کہا کہ معاشرہ جود و سخاوت کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا، عدل کی بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے۔ پہلے عدل کی بنیاد پر اسے کھڑا کر دیں، پھر انفرادی طور پر فضل سے کام لیں، جود و سخاوت سے کام لیں۔ تو یہی پروردگار عالم نے معاشرے میں جو تقسیم رزق ہے وہ عدل کی بنیاد پر کی ہے، اور اس کے بعد جب اس سے فضل کا سوال کیا گیا ہے اس نے اپنا فضل بھی عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا مولا نے؟ وَأَخَذَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ، اور اللہ نے اپنے تمام بندوں کی پکڑ فضل کے ساتھ کی ہے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ پکڑ بھی عدل کے ساتھ کر لیتا، جو قرآن کی آیتیں ہیں کہ اگر اللہ گناہوں کے سبب سے اپنی مخلوق کی پکڑ کرے تو روئے زمین پر کسی بھی ذی نفس کو زندہ نہ رہنے دے، اپنے فضل کے ساتھ اس نے پکڑ کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ ولا تفتنی بما عطیتہم، پروردگار مجھے فتنے میں نہ پڑنے دے اس چیز کے ذریعے سے جو تو نے دوسرے کو دی ہے، مجھے آزمائش میں مبتلا نہ ہونے دے، مجھے فتنے میں نہ پڑنے دے کہ میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو جاؤں، اسے یہ کیوں ملا، اسے یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ ہم نے پہلے بات کر لی، اللہ سے تم بھی فضل کا سوال کرو، حسد نہ کرو۔ اب یہاں پر یہ بالکل الگ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کا فضل کیسے بڑھتا ہے، اس کی رزق کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں کہیں پر یہ سب کا سب امتحان کی منزلوں سے ہے، ایسا نہیں ہے، مگر قرآن کریم نے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور خود یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی قول ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی تقسیم جو ہے وہ عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پر تقسیم کی ہوتی تو سارے عقل مند ہی سارا رزق لے جاتے اور احمق تو بھوکے مر جاتے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا فضل اور اس نے جو بیان کیا، واللہ اس میں بہت ظاہر گنجائش ہے، بہت آیتیں ہیں کہ اگر اللہ بندگان خدا کے رزق میں اضافہ کر دے، زیادتی کر دے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ زیادتی کر دے، اضافہ کر دے بندوں کے رزق میں، تو وہ زمین پر سرکشی پھیلانے لگیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، مگر اللہ، اب یہ جو قدر ہے اس کو علماء نے بعض جگہ قانون بیان کیا، قانون یعنی وہی عدل، قانون، لیکن اللہ بندگان خدا کی روزی کو ایک آئین، ایک قانون، ایک عدل اور ایک اپنے پورے حساب کتاب کے ذریعے سے نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سی اور اس میں گفتگو ہے کہ اگر چاہتے ہو، مولا کا خود قول ہے، اگر کہ اپنے رزق میں اگر برکت چاہتے ہو تو رزق کے ذریعے خدا سے کاروبار کر لو رزق میں اضافے کے لیے، یعنی صدقہ دے دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاروبار کر لو کہ وہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں پروردگار مجھے فتنے میں نہ پڑنے دے اس چیز کے ذریعے جو تو نے دوسرے کو دی ہے، وَلَا تَفْتِنْهُمْ بِمَا مَتَّعْتَنِي فَأَوْسَطَ خَلْقِكَ، اور ان کو فتنے میں نہ مبتلا ہونے دے اس چیز کے ذریعے جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اور یہاں پر ایک آیت ہے قرآن کی، یہ وَلَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پروردگار ہمیں، ہماری ذات کو کافروں کے لیے آزمائش کا سبب نہ قرار دے۔ اس میں علماء نے گفتگو کی ہے، ہماری ذات کو کافروں کے لیے آزمائش کا سبب قرار نہ دے، یعنی ہمیں ایسے حال میں نہ ڈال کہ جس کے سبب سے وہ کہیں کہ ان کی حالت تو یہ ہے اللہ کے ماننے والے، اگر اللہ کے ذرا سے بھی پسندیدہ ہوتے کچھ تو حالت بہتر ہوتی، تو کہیں ان کا اپنا کفر جو ہے وہ اور زیادہ سنگین اور سخت نہ ہو جائے، اور یعنی ہمارے ذریعے سے ایسی ہمیں حالت میں مبتلا نہ ہونے دے
کہ ہمارے ذریعے سے اور کفر میں مستحکم ہو جائیں. یعنی انڈائریکٹ وے میں خود خدا کی بارگاہ میں یہ بھی دعا مانگ لی کہ پروردگار ہمارے حال کو برے حال سے اچھے حال میں تبدیل فرما دے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدس. رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی وطیب بقضائک نفسی. پروردگار میرے نفس میں اپنے حکم پر خوش رہنے کی طاقت پیدا کر دے. ووسع بمواقع حکم کا صدری. اور اپنے حکم کے موقع پر میرے سینے کو کشادہ کر دے. تنگی محسوس نہ کرے میرا سینہ تیرے حکم کے مقابلے میں تنگی محسوس نہ کرے, ناگواری محسوس نہ کرے. مجبوری کے تحت تیرے حکم کو تسلیم نہ کروں کہ جب کوئی چارہ کار نہیں ہے تو سر جھکانا ہی ہے. نہیں, کشادگی کے ساتھ, فراخ سینے کے ساتھ تیرے ہر حکم کو قبول کرنے والا بن جاؤں. پروردگار وَهَبْ لِيَ الْثِقَةَ لِأُقِرَّ مَا أَحَبُّ بِأَنَّ قَضَائِكَ. پروردگار مجھے ایسا اعتماد عطا کر جس کے سبب سے میں خود یہ اقرار کروں کہ تیرا ہر حکم میرے لیے بھلائی کے ساتھ ہی جاری ہوا ہے. یعنی ہر حکم میں میرے لیے فلاح ہے, خیر ہے, بھلائی ہے. اب اس کے بعد دو جملے ہیں. وجل شکری لکا علامہ زویت انی اوفر من شکری ایاک علامہ خولتنی. پروردگار زیادہ شکر گزار بنا مجھ کو اپنا اس نعمت پر جو تو نے روک لی ہے, اس نعمت پر شکر گزاری سے جو تو نے مجھے عطا کی ہے. یعنی جو نعمت تو نے مجھے دی نہیں, روک لی ہے مجھ سے, زیادہ شکر ادا کرنے کی اس پر توفیق دے. جو تو نے روک لی ہے اس سے زیادہ جو تو نے مجھے عطا کی ہے. بجائے اس کے کہ تیری بارگاہ میں گلہ کرتا رہوں, شکوے کرتا رہوں کہ تو نے یہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, مجھے دیا کیا نہیں. تیرا شکر ہے پروردگار, یعنی جو دیا اس پر اس شکر کی توفیق دے زیادہ کرنے کی جو تو نے مجھے عطا نہیں کیا. اور اس کے بعد فرمایا پروردگار مجھے اس بات سے بچا لے کہ کسی مفلس کو حقیر سمجھوں. مجھے اس بات سے بچا لے کہ میں کسی مفلس کو حقیر سمجھوں اور دولت مند کو بڑا خیال کروں. اس سے مجھے بچا لے. اور یہ آپ کے سامنے بہت دفعہ دہرایا. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ پروردگار نے اپنے خاص بندوں کو عام افراد کے لباس میں چھپا رکھا ہے. کسی بھی عام افراد, کسی بھی عام فرد کو حقیر مت سمجھنا, کیا معلوم وہی خدا کا دوست ہو. اللہ نے بڑے بڑی ناراضگیوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں چھپا رکھا ہے. کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا, کیا معلوم خدا اسی سے ناراض ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں اس لیے کہ شریف تو وہی ہے جسے تیری اطاعت نے شرف عطا کیا ہو, اور صاحب عزت وہی ہے جسے تیری عبادت نے معزز بنایا ہو. بس یہاں پر اس کے بعد آخر میں مولا دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد پر درود نازل فرما, رحمت نازل فرما. اور ہمیں اپنے حکم پر راضی رہنے والا بنا دے. بس اب یہ دو لفظ ہیں, ایک تسلیم اور ایک رضا. بہت علماء نے گفتگو کی ہے تسلیم اور رضا, اور یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. بس گفتگو تمام کر دی, آپ کی زحمت تمام ہو گئی. دو جملے ہیں بس مصائب کے لیے کہ مومن سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتا ہے. اب یہ ایسی کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ سے کیسے محبت ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. اور بہت سی اس کی مثالیں, بہت سی باتیں ہیں. لیکن جناب موسیٰ سے خدا نے طور پہ یہ سوال کیا تھا کہ موسیٰ تم کیا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جب اپنی قوم کو لے کے جناب موسیٰ آ رہے تھے 40 افراد کو لے کر, تو جناب موسیٰ ان سے پہلے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں خدا سے کلام کرتے تھے.
تو خدا نے سوال کیا موسیٰ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا یہ پہلے کیوں آ گیا ان کو چھوڑ کے پیچھے رہ گئے وہ؟ تو کہا موسیٰ پہلے، یعنی آپ خود دیکھیں کہ کیا یعنی شان ہے خدا کے سوال کرنے کی اور کیا موسیٰ کا انداز ہے جواب دینے کا۔ پوچھا موسیٰ جلدی کیوں آ گئے اپنی قوم سے؟ تو کیا کہا تھا موسیٰ نے؟ وہ عجلت الیک رب لترضی، مالک میں نے تیرے لیے عجلت کی تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جو محبت ہے خاص قسم کی کیفیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ سید الشہداء کی جو دعائے عرفہ ہے اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس سے اللہ کی محبت کا ذرا سا ذرہ حاصل ہو گیا۔ تو پھر کہا سوال کیا تھا موسیٰ سے کہ موسیٰ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا لوگوں کے اندر بھی ان کے دلوں میں بھی میری محبت پیدا کی ہے؟ کہا یہ طریقہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر تیری محبت کیسے پیدا کروں۔ تو آواز قدرت آئی لوگوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، جو میں نے تکلیفیں ان کی دور کی ہیں وہ انہیں بتاؤ تو خود بخود مجھ سے محبت کریں گے۔ تو اب یہ جو محبت ہے اس کا درجہ درجہ اسٹیپ اسٹیپ اس قدر اس منزلت کے اوپر کہ خدا کی قسم جس انداز سے کہیں، جیسے بزرگ علماء گزر گئے جن کے بارے میں روایات اور ہم کہانیاں اور قصے سنتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اگر کوئی ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے آتا تھا کہ جس علم میں کہو، منطق میں کہو، علم کلام میں کہو، فلسفے میں کہو، فقہ کے ذریعے، جس علم کے ذریعے سے کہو، ہم محمد و آل محمد کی فضیلت تمہارے سامنے ثابت کر دیں۔ جس علم کے ذریعے سے کہو، حدیث کے ذریعے سے کہو، جس کے ذریعے سے کہو، اور وہ اس کے ذریعے سے بتا دیتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات، یعنی بس سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اگر ہم کہیں کہ پسینہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، یعنی کائنات ان کے صدقے میں خلق کی گئی ہے، لیکن کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتوں سے انہیں گزارا گیا ہے۔ کون سے ایسے وعدے تھے جو انہوں نے کیے تھے اس عالم میں کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے ان پتھروں کو زمین سے اٹھا کر شعور کی منزل تک پہنچانے کے لیے ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تو کہا تھا کہ ہاں سب سے گزریں گے۔ تو بس اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہ دو لفظ جو ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہے کوئی پوری کائنات میں ایسا؟ کل تو بی بی کی ولادت کا دن گزرا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بس ایک جملہ کہہ دوں کہ ششماہے کو ہاتھ پہ لے کر علی اکبر کا لاشہ مولا سے اٹھا نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سب کے لاشیں تو مولا خیمے میں لے کے آ گئے تھے، علی اکبر کا لاشہ نہیں لا سکے تھے۔ اللہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ علی اکبر کے قریب سرانے پہنچ کے مولا نے خیمے کی طرف رخ کر کے بچوں کو آواز دی تھی، بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاؤ۔ لیکن یہ علی اصغر کا لاشہ تو سب سے زیادہ بھاری ہے۔ کسی کے بارے میں ایسا نہیں ہوا کہ مولا نے ہاتھوں پہ لے کے، جو نقن صاحب کا جملہ ہے کہ کہیں تردد نظر نہیں آتا، سب کے لاشوں کو لے کے آ گئے، لیکن یہ واحد لاشہ ہے کہ جہاں مولا کو ایسا لگتا ہے تردد ہے، خیمے میں لے کے جاؤں نہ لے کے جاؤں، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، ان ہستیوں کا واسطہ میرے مالک، ہمارے دلوں میں بھی تو اپنی محبت پیدا فرما دے۔ پروردگار زندگی کی تمام گزرگاہوں سے گزرنا ہمارے لیے آسان قرار دے دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے نور کے ذریعے سے تمام راستوں کو، چاہے دنیا و آخرت کے راستے ہوں، ہمیں طے کرا دے۔ پروردگار قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے آگہی عطا فرما دے، قرآن کی تفسیر و تعویل کا ہمیں علم عطا فرما دے، محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرما دے۔ پروردگار دنیا و آخرت میں انہی کا وسیلہ، انہی کی شفاعت ہمیں عطا فرما دے۔ جو جو حاجتیں ہم سب کے دلوں میں ہیں میرے مالک، ان تمام حاجتوں کو انہی ہستیوں کے صدقے سے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما دے۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین، بند خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین،
مرحوم محمود شوکت علی حاجی ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روحیل خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم نظر علی ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، تمام مرحوم مراجع الزام کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین مغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بھائی زیارت پہ ٹرانسفر کر دو۔